اللہ الفاتحہ۔ یا رسول اللہ انظر حالا، یا حبیب اللہ اسمع قالا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سهل لنا اشکالا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی کل من هو محبوب ومرضی لدیک، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔ بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راستہ دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں، آپ بیٹھ جائیں۔ وعلیکم السلام۔ الحمد لله الحنان المنان الديان الرحمن الذي خلق الإنسان وأنطق له اللسان وأنزل القرآن وبين الفرقان، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الإنس والجان محمد النبي المؤيد بالمعجزات والبرهان، وآله وصحبه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالإيمان، أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، صدق الله المولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزمی ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بارگاہ رسالت نبوت میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے اور پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک
علی کل من ہوا محبوب و مرغوب لدیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم۔ قابل مبارکباد ہوا حضرات کہ آج اپنی تمام تر مصروفیتوں کو چھوڑ کر اس مجلس مبارک میں حاضر ہیں۔ پروردگار عالم آپ کی حاضری ہماری سب کی قبول فرما لے، دارین کی نعمتوں سے سب کو مالا مال فرمائے، حرمین شریفین کی زیارت سے سب کو مشرف فرمائے، خاتمہ ہمارا آپ کا سب کا ایمان پر فرمائے۔ آپ اپنے نصیبے پر جس قدر ناز کرو وہ کم ہے۔ آج منبر نور پر قائد اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت، شہزادہ غوث اعظم رونق افروز ہیں، جن کی زیارت سے آپ اپنے آپ کو مشرف کر رہے ہو، جن کی زیارت ہماری آپ کی سب کی سعادت مندی و عبادت ہے۔ علماء مشائخ جو منبر نور پر تشریف فرما ہیں، پروردگار عالم ان کی دینی خدمتوں کو قبول فرما اور ان کے سائے ہمائن کو دیکھ کے قوم مسلم کے سروں پر قائم رکھ اور ان کے فیض و برکات سے سب کو مالا مال فرما۔ یہ ہماری جماعت کے عظیم نقیب اور ادیب حضرت مولانا محمد عمر صاحب تنکے کو بناتے ہیں پہاڑ، اور ان کے جی میں آ جائے تو پہاڑ کو بنا دیتے ہیں کا۔ انہوں نے جتنا ہمارے بارے میں کہا ہے یہ ان کا حسن ظن ہے، ان تمام عہدوں اور القاب کے مالک وہ خود ہے۔ میں آپ کا ایک خادم ہوں، اولاد رسول کا ایک خدمت گزار ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چند ضروری باتیں آپ سماعت فرما لیں۔ ابھی ہم سے پیشتر جو خطیب اپنے خطاب میں فرما رہے تھے ان کی تقریر میں نے سیکھی ہے، اور ان سے پہلے علامہ محمد حافظ سعید صاحب کی تقریر سے جو میں نے حاصل کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں لے کر میں آیا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا۔ مومن تم جانو مال کی فکر نہ کر، بدلے میں ملی ہے جنت، اپنی جنت بچاؤ، اور جنت اس وقت تک نہیں بچے گی جب تک اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچاؤ۔ بیوی بچوں کی جنت اس وقت تک نہیں بچے گی جب تک انہیں جہنم اور اس کے عذاب سے نہ بچا لو۔ تو اپنی قسمت پر ناز کرو کہ پروردگار عالم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم اس کے عذاب سے بچاؤ، بیوی بچوں کو جہنم اور اس کے عذاب سے بچاؤ۔ جس نے پیدا کیا جہنم اور اس کے عذاب کو وہ تو کہہ رہا ہے بچاؤ، اور جس نے صرف جہنم کا نام سنا ہے اس سے کہو نماز پڑھیے ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ ہم علیہ صاحب جہنم میں چلے جائیں، جسے جہنم ان کے باپ کا گھر ہے۔ آج اگر بیٹا باپ سے ناراض ہے تو بیٹا ہو کر نالائق باپ کو کہتا ہے جہنم میں جاؤ، باپ اگر بیٹے سے ناراض ہے تو باپ ہو کر بیٹوں کو کہتا ہے جہنم میں جاؤ، شوہر اگر بیوی سے ناراض ہے تو شوہر کہتا ہے جہنم میں جاؤ، بیوی اگر شوہر سے ناراض ہے تو ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے جہنم میں جاؤ، جہنم میں جاؤ۔ اے اسلام کے شہزادوں، یہ جہنم نانا ماموں کا گھر نہیں ہے، یہ جہنم ہندوستان کا جیل خانہ نہیں ہے کہ تم آسانی کے ساتھ کسی کو بھیج دو تو ضمانت پر وہ رہا ہو جائے گا۔ جہنم عذاب کا وہ عظیم گھر ہے جس سے بچنے کا حکم خدا نے دیا، جہنم عذاب کا وہ عظیم گھر ہے جس سے بچنے کا حکم مصطفیٰ نے دیا، جہنم عذاب کا وہ عظیم گھر ہے جس سے بچنے کا حکم صحابہ کرام نے دیا، جہنم عذاب کا وہ عظیم گھر ہے جس سے بچنے کا حکم غوث پاک نے دیا، جہنم عذاب کا وہ عظیم گھر ہے جس سے بچنے کا حکم خواجہ پاک نے دیا۔ لہذا آؤ جہنم اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جس کے جہنم کے بارے میں ہمارے آپ کے نبی آقا مولا محمد رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر سے جہنم کی چنگاری سوئی کے ناکے کے سوراخ سے نکل جائے تو وہ ایک چنگاری پوری دنیا کو جلا کر خاک کرتا ہے۔ اے مسلمان، جب اس کی چنگاری کا یہ عالم ہے تو اس کے انگاروں کا عالم کیا ہوگا، اس کے شعلوں کا عالم کیا ہوگا۔ جہاں جہنم کی چنگاری، یہ دنیا کی چنگاری
یہ دنیا کی آگ کی چنگاری ہاتھ میں آ جائے تو چنگاری بجھ جائے، ہاتھ نہ جلے، مگر وہ جہنم کی چنگاری اگر دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا کو جلا کر خاکستر کر دے۔ جہاں جہنم اور اس کے عذاب کی چنگاری کا یہ عالم ہے، وہیں جہنم میں بڑے بڑے سانپ ہوں گے۔ ہمارے آپ کے نبی آقا مولا محمد رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کا سانپ دنیا میں پھونک مار دے تو سبزہ جل کر خاک ہو جائے۔ اللہ اکبر اکبر و کبیرہ۔ اور جہنم میں عذاب دینے کے لیے بڑے بڑے بچھو ہوں گے، ایک ایک بچھو عرب کے بڑے بڑے اونٹ کی طرح ہوں گے، ایک مرتبہ ڈنک ماریں گے 40 سال تک سوجی رہے گی۔ یہ ہے جہنم، یہ ہے اس کا عذاب۔ جہنم میں عذاب دینے والوں کو جو پانی دیا جائے گا، اس پانی کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ جہنم میں جہنمیوں کو جو پینے کے لیے پانی دیا جائے گا، اس کا ایک قطرہ بھی پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ قطرے آپ کی تاب نہ لا سکتے، پگھل کر ریزہ ہو جائے۔ یہ ہے جہنم، یہ ہے اس کا عذاب۔ اسی سے بچنے کا حکم خدا نے دیا، بچانے کا حکم خدا نے دیا۔ جہنم میں جہنمیوں کو آگ کی ہتھکڑی پہنائی جائے گی۔ اس ہتھکڑی کی ایک کڑی کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ دنیا کے کسی مستحکم پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ پہاڑ اسے ایک کڑی کی تاب نہ لا سکے، پگھل کر ریزہ ہو جائے۔ یہ ہے جہنم، یہ ہے اس کا عذاب۔ اسی سے بچنے کا حکم خدا نے آپ کو دیا ہے، بچانے کا حکم خدا نے آپ کو دیا ہے۔ آج جو لوگ جہنم کے اتنے بڑے بڑے عذاب سے دل سے بچنا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، بیوی کو، اہل و عیال کو، خاندان والوں کو، یہ کانفرنس اسی لیے ہے کہ تاکہ آپ کو جہنم اور اس کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ تو اگر اتنے عذاب اور جہنم کا اتنی ہولناکیاں جس کو میں نے اجمالی طور پر بیان کیا، اگر آپ نے دل سے سنا ہے اور اس سے بچنے کے لیے دل سے تیار ہو تو ہاتھ اٹھا کر مجمع کو گواہ بناؤ، فرشتوں کو گواہ بناؤ، شہزادہ غوث اعظم کو گواہ بناؤ، اور جب تک ہم نہیں کہیں گے نیچے مت اٹھانا، نیچے نہ رکھو۔ اے اللہ اٹھے ہاتھ کیا مولا تیرا حکم تھا، سنا میرا کام تھا، مولا عمل کی توفیق دینا یہ تیرا کام، یہ بچنے کے لیے تیار ہے، مولا انہیں بچنے کی توفیق دے دی، بچانے کی توفیق دے دی۔ اب ہاں گیا مسلمان، تمہارے ہاتھ ہماری طرف نہیں اٹھے تھے، اگر تمہارا ہم سے وعدہ ہوتا تو ہاتھ یوں ہوتا، تمہارا ہاتھ عرش کی طرف ہے، اور اللہ اپنی شان کے مطابق مستوی عرش ہے۔ تمہارا میں روح میں وعدہ کر کے آئے تھے کہ اللہ ہم تیری بندگی کریں گے، اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، ہم تیری ہی پرستش کریں گے۔ ہاتھ ہماری طرف نہیں ہے، حضرت کی طرف نہیں ہے، بلکہ آسمان کی طرف ہے، اور اس کو اوپر عرش اعظم ہے، اور اللہ شان کے مطابق مستوی عرش ہے۔ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، ہاتھ اٹھا کر تم نے اسی سے وعدہ کیا ہے۔ اب اس وعدے کی آبرو تم رکھنا، اپنے آپ کو بھی بچانا، اپنے ماں باپ کو بھی بچانا، اہل و عیال کو بھی بچانا۔ اب یہ جہنم میں جائے گا کون؟ وہ لوگ جائیں گے جو اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ کس کے لیے جہنم ہے؟ جو اللہ کو، زور سے بولو، یہ سارے مشرکین جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ وہیں دنیا کے جملہ کافرین جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ وہیں اس زمانے کے وہ منافقین جو حضور کے پیچھے نماز ادا کرنے کے بعد یہ عقیدہ رکھے ہوئے تھے کہ نبی غیب نہیں جانتے، ان منافقوں کا سب سے بڑا عقیدہ یہی تھا کہ نبی غیب نہیں جانتے، انہیں نہیں معلوم کہ ان کے دشمن ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ جس دن ان کے عقیدہ جو ہوا کہ نبی غیب نہیں جانتے، اسی دن پیغمبر اسلام نے جمعے کے دن کہہ دیا یا مولا خروج فإنک منافق۔ یہ 300 تھے، ایک بھی نہیں تھے۔ مسجد نبوی سے میرے آقا نے 300 منافقوں کو نکال دیا، نمازیوں کو نکال دیا، اپنے پیچھے سجدہ کرنے والوں کو نکال دیا۔ تو جو نبی کی شان میں گستاخی کرے، چاہے کل کا وہ منافق ہو، چاہے آج کا وہ وہابی ہو، جہنم میں جائے گا، ہمیشہ رہے گا، کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، پیغام اولیاء کانفرنس، سبحان اللہ۔ واہ
جہاں یہ لوگ جہنم میں جائیں گے وہی وہ شرابی جو شراب پی کر بدمست رہتا ہے اور جب بے ہوش ہو کر سڑکوں پر گرتا ہے تو ہندوستان کا کتا جب اس کے منہ میں پیشاب کرتا ہے تو امری دھارا سمجھ کر اسے بھی گھوم لیتا ہے، ایسا شرابی تو ام الخبائث ہے۔ شراب پینے والا جہنم میں جائے گا اور جہنم میں اس کی یہ زبان 3 میل سے کھینچ دی جائے گی جس کو جہنمی رونیں گے، اور اس کی شرمگاہ سے ایسی بدبو پھیلے گی جس بدبو سے جہنمی بھی پناہ مانگیں گے۔ لہذا شراب پینے والا شرابی بغیر توبہ مرے گا تو جہنم میں جائے گا، اور اگر حلال جان کر پیے گا تو کافر ہو کر مرے گا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا، کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ تو اگر اس نے حرام جان کر پیا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، بغیر توبہ مرے گا تو جہنم کے اس عذاب میں گرفتار ہوگا۔ تو مسلمان سوچو، شراب پینے والا کہاں جائے گا؟ بولو 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 زور سے بولو، ٹائم کم ہے۔ شراب پینے والا کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ جہاں شرابی جہنم میں جائے گا، وہی زنا کرنے والا بدکردار چاہے رات کے اندھیرے میں منہ کالا کرے، چاہے دن کے اجالے میں منہ کالا کرے، ایسا پاپی جہنم کے ایسے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ جہنم میں آگ کا ایک تنور ہے جس کے شعلے بھڑک رہے ہیں، زنا کرنے والا مرد یا عورت مادر داد بڑھانا اس تنور میں ڈال دیے جائیں گے، اور اس لیے کہ یہ گناہ بڑھنا ہوتا ہے اس لیے ان کو عذاب بھی بڑھانا دیا جائے گا، اور شوروں کی لپک سے جب وہ باہر نکلنا چاہیں گے تو وہ تنور تہوں میں پہنچ جائے گا اور اسی عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ زنا کرنے والا مرد ہو چاہے عورت ہو دانیہ، ان دونوں کے لیے جہنم میں اتنا بڑا عذاب ہے۔ وہیں سود کھانے والا جہنم میں جائے گا، بولو بولو بولو، سود کھانے والا جہنم میں جائے گا، جہنم میں۔ بولو سود خور کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ یہ سود کھانے والا غریبوں کا خون چوستا ہے، جہنم میں خون کا ایک دریا ہے کھولتا ہوا جس میں سود کھانے والا اسی دریا میں ڈال دیا جائے گا، اور دریا کے موجوں کے ساتھ جب وہ کنارے آنا چاہے گا تو ایک فرشتہ پتھر لے کر سامنے کھڑا رہے گا، اس کے سر پہ مارے گا، سر اس کا پاس ہو جائے گا، اور پھر اسی خون کے دریا میں وہ غوطہ لگائے گا۔ جہاں یہ لوگ جہنم میں جائیں گے وہیں جھوٹ بولنے والا جہنم میں جائے گا، بولو جھوٹ بولنے والا کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ جہنم میں آگ کا آرا ہے، آرا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ارے جسے لکڑی چھیلی جاتی ہے، ہاں ہاں ہاں، بولو کروتی، کیا بولتے ہیں؟ کروتی، کروتی کروتی۔ جہنم میں آگ کی کروتی ہوگی، اور جھوٹ بولنے والا جو جہنم میں ڈالا جائے گا تو آگ کی کروتی سے اس کا ایک گلبھرا چیرا جائے گا، ایک گلبھرے کو چیرا جائے گا، دوسرا جب شروع ہوگا تو پہلا صحیح ہو جائے گا، اور اسی عذاب میں دوسرا گرفتار رہے گا۔ لہذا جہنم سے بچنا ہے تو شرابیوں سے اپنے معاشرے کو بچاؤ، اور بدنگاہی سے اپنے آپ کو اپنے معاشرے کو بچاؤ، اور اس کے بعد جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو معاشرے کو بچاؤ۔ جہاں یہ لوگ جہنم میں جائیں گے وہی غیبت کرنے والا جہنم میں جائے گا، جہاں غیبت کرنے والا جہنم میں جائے گا وہی چوری کھانے والا جہنم میں جائے گا، جہاں یہ لوگ جہنم میں جائیں گے وہی رشوت لینے والا جہنم میں جائے گا، جہاں یہ لوگ جہنم میں جائیں گے وہی وہ لوگ جو ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور ماں باپ کو گھر سے نکالتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، ایسی اولاد جہنم میں جائے گی، اور اس وقت تک رہے گی جب تک اس کے ماں باپ معاف نہ کر دیں، لاکھوں نماز پڑھے روزہ رکھے، مگر ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا جہنم کے عذاب میں گرفتار رہے گا، گرفتار رہے گا۔ لہذا جہنم سے بچنے کا وعدہ تم نے کیا ہاتھ اٹھا کر، بچانے کا وعدہ تم نے کیا ہاتھ اٹھا کر، لہذا ان برائیوں سے اپنے آپ کو اپنے معاشرے کو بچا لو، پھر انشاءاللہ اسی دنیا میں تم جنت کے حقدار ہو۔ بے شک حق۔ درود شریف پڑھو۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جہاں یہ لوگ جہنم میں جائیں گے وہیں یہ داڑھی مونڈے، داڑھی مڑانے والے اگر اس کو حلال سمجھ کے مڑائیں گے، داڑھی کاٹنے والا، ارے داڑھی یہ لوگ اس طرح چلا کے نالیوں بہاتے ہیں۔ آج تمہارا دشمن، آج تمہارا دشمن اسلام مکت بھارت چاہتا ہے، آج تمہارا دشمن اسلام مٹانے پر آمادہ ہے۔ اے مسلمان، تم بچانے کے لیے تیار ہو، وہ مٹانا چاہتے ہیں، تم بچانے کے لیے تیار ہو جاؤ،
اور جب تم بچانے کے لیے تیار ہو جاؤ گے انشاءاللہ تو تمہارے چہروں پر اسلام کا شعار نظر آئے گا، سبحان نبی کی اللہ سنت نظر آئے گی، ہاں انشاءاللہ مصطفیٰ جان رحمت کا یہ شعار نظر آئے گا، یہ نالیوں میں بال بہتا ہوا نظر نہیں آئے گا، پاؤں تلے رونا نہیں جائے گا، غلطوں میں نہیں جائے گا۔ جب تم اس کی حفاظت کر لو گے تو پروردگار عالم کا تم پر انعام ہوگا، جہاں بھی رہو گے نبی کے غلام نظر آؤ گے، نبی کے غلام۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی اعظم یوپی، سبحان تحریک صدیقیہ۔ مفتی اعظم سے ہندوستان میں ایک تھے، شہزادہ اعلیٰ حضرت میرے پیر و مرشد تھے، حضرت علامہ مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان۔ مفتی اعظم انہی کے لیے لے لیتا ہے۔ حضرت کا چہرہ بالکل اسے مشابہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شبیہ مفتی اعظم ہند، سبحان اللہ۔ اور حضور شمس العلماء، یہ رفقائے دس میں تین بہت قریب تھے آپس میں اور جملہ کتابوں میں شریک تھے۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے کانفرنس میں، شمس العلماء بھی تھے اور شہید العلماء بھی تھے اور میں میرے انتظام اور مولانا اس کوثر کے انتظام میں وہ کانفرنس ہو رہی تھی اور ہمیں دونوں خدمت گزار تھے۔ تو اتفاق سے شہید العلماء سے میں نے پوچھا حضرت علامہ مولانا سید غلام درانی مرچی سے کہ حضور اس وقت ہندوستان میں عالم کتنے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ مفتی تو فقط ایک ہے، مفتی فقط ایک ہے اور عالم ڈھائی ہے، عالم ڈھائی ہے۔ ہم نے پوچھا کون کون؟ بھائی میرا قاضی ہے، ایک میرا مجاہد عالم ہے۔ کس وقت کا ہے وہ؟ اور پھر تھوڑی دن کے بعد شمس العلماء سے کس وقت کی بات؟ حضرت سے میں نے کہا حضور عالم کتنے ہندوستان میں؟ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ مفتی تو فقط ایک ہے جو مفتی اعظم ہے، اس کی مثال نہیں ہے دنیا میں، اور عالم بھائی ہیں، ایک میرا سید ہے میرٹھ میں ہے، ایک میرا مجاہد ہے آدھا میں۔ اور بمبئی کے ایک شہر میں حضور مجاہد ملت سے ملاقات ہوئی تو ان سے بھی میں نے پوچھا، اب تو یہ بزرگ بنارس آتے تھے حضور شمس العلماء کے بعد اور میں ان کی خدمت کرتا تھا۔ حضور مجاہد ملت سے پوچھا جنہوں نے بھی کہا ہے کہ مفتی فقط ایک ہے اور عالم بھائی ہے، ایک میرا سید ہے اور ایک میرا قاضی اور آدھا میں ہوں۔ ان کو آدھے علم کا اعتراف تو تھا مگر ابھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں پگڑی بندی نہیں کہ مفتی اعظم ہو گئے۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو ان القابات سے بھی بچاوے اور سب بولنے کی توفیق بھی دے۔ درود پاک پڑھ لیا جائے درود نماز سے۔ مولا صلی اللہ علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد وآلہ وسلم۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی ذبیہ وآلہ عبد الدہور بکرمہ۔ اب یہ چلتا تھا کیا دشمن اسلام مکت بھارت چاہتا ہے اور تم مسلمان ہو، وہ اسلام مٹانے پر چلے ہیں، تم بچانے کے لیے ہمارے وہ تمہارے علماء کو بدنام کرتے ہیں۔ وہ ایسی چائے کی دکان نہیں ہندوستان میں، ماں کھانے پینے کی دکان نہیں، سیاست کا زمانہ آ جائے تو ہماری قوم کے لوگ چائے پیتے پیتے کھاتے پیتے صرف اپنی زبان سے علماء کی غیبت کرتے ہیں، علماء کی برائی بیان کرتے ہیں۔ ارے علماء کے دامن سے جب وابستہ رہو گے تو تمہارا اسلام بھی بچے گا، تمہارا دین بھی بچے گا اور تمہارا عقیدہ بھی بچے گا اور تمہاری زندگی بھی بچے گی اور تمہاری جنت بھی بچے گی۔ تو وہ مٹانے پر آمادہ ہے، تمہارے تیار ہو جاؤ، ہم بچا دیں انشاءاللہ۔ کتنے لوگ بچانے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھانا تو ہاں بس کام ہوگی، اب زندگی صاحب سے انشاءاللہ۔ اگر آپ بچانے کے لیے تیار ہو، اسلام کا شعار یہ داڑھی مبارک ہے، اس کو نالیوں میں جانے سے بچا لو، نجاستوں میں جانے سے بچا لو، غلاظتوں میں جانے سے بچا لو اور پاؤں تلے روندے جانے سے بچا لو اور نائی کا استورا لگانے سے بچا لو۔ جب تم اس کا احترام کرو گے تو زمانہ تم سے
چاہے بس میں رہو، چاہے ٹرین کے ڈبے میں رہو، چاہے پلین میں رہو، تمہاری گاڑی کی وجہ سے تمہاری جماعت نظر آئے گی۔ اس ملک میں دیکھ بے شک سبحان اللہ۔ سن لو، اس کا فائدہ درود شریف پڑھو تو میں سناؤں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل کو لے کر جب تشریف لے جانے لگے، دریا میں عصا مبارک کو مارا، بارہا آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور دریا نے 12 راستہ دیا۔ بنی اسرائیل 12 قبیلے میں تھے، ہر قبیلے کا فرد اپنے اپنے راستے سے ہو گیا، سب اس پار سے اس پار چلے گئے۔ فرعون اپنی پوری فرعونیت کے ساتھ ناکام ہو گیا، ڈوب گیا۔ کل کا وہ فرعون ایک تھا، آج ہندوستان میں جانے کتنے فرعون۔ کل فرعون اقلیت کو نہ پہچان سکا، آج یہ فرعون اقلیت کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا جب ڈوب کر غرقاب ہو گیا تو فرعون کا مسخرہ کو یہاں کیا بولتے ہیں؟ بہروپیہ، کیا بولتے ہیں؟ مذاقی۔ فرعون کا ایک مذاقی تھا بہروپیہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا اور فرعون کو اور اپنی قوم کو ہنساتا تھا۔ کبھی ان کی طرح لباس پہن لے، کبھی ان کی طرح چہرہ بنا لے، کبھی ان کی طرح سر پر پگڑی باندھ لے، اور جا کر فرعون اور فرعونیوں کو ہنساتا تھا۔ فرعون اپنی پوری قوم کے ساتھ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، لیکن وہ مسخرہ نہیں ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب کی بارگاہ میں، مولا جس مسخرہ نے میری زندگی کو مذاق اڑایا ہے، میرے لباس و کردار کا مذاق اڑایا اور مجھے تکلیف پہنچائی ہے، وہ مسخرہ ڈوبنے سے بچ گیا، عذاب سے بچ گیا۔ وہ آواز آئی، موسیٰ جس وقت فرعون اور فرعونیوں پر عذاب ہو رہا تھا، یہ مسخرہ تیری صورت میں نظر آ رہا تھا، یہ مسخرہ تیری شکل میں نظر آ رہا تھا۔ ارے فرعون کا مسخرہ، فرعون کا مسخرہ موسیٰ کی شکل اختیار کر لے مذاق میں تو عذاب دنیا سے بچ جائے۔ تم جب داڑھی رکھ کر مصطفیٰ کی صورت میں نظر آؤ گے۔ عظمت مصطفیٰ، شان اولیاء، علماء اہل سنت۔ اور جہنم کی یہ مجال ہے کہ عذاب دے، لہذا وہ مٹانا چاہتے ہیں، تم بچانے کے لیے تیار ہو جا، اور اس کا جو شعار ہے اس کو نالیوں سے بچا لو۔ کتنے لوگ دل سے تیار ہیں بچانے کے لیے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دو۔ ماشاءاللہ حضرت بھی گواہ ہو گئے، فرشتے بھی گواہ ہیں، اور یہاں حضرت کی وجہ سے جنات بھی بہت آئے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے ہاتھ کو۔ اب ہم نعرہ لگائیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، وہی وہ لوگ جہنم میں جائیں گے جو مالدار ہو کر زکوٰۃ نہیں دیتے۔ جی، زکوٰۃ نہ دینے والا بخیل کہاں جائے گا؟ جہنم۔ زور سے بولو۔ اسی لیے تو حضرت نے بچیوں کے لیے اتنا بڑا انتظام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی دارالعلوم میمونہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اس کی زیارت کے لیے حاجی لے آ کر اس کو لے گئے تھے، میں دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہوا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ پروردگار عالم پردہ غیب سے وہ انتظام فرما دے تاکہ ہماری بچیوں کی تعلیم کا بہتر سے بہتر انتظام ہو جائے، اور تعلیم کی بنیاد پر جو آج مسلمانوں میں پسماندگی ہے پروردگار عالم اسے تو دور فرما دے، اور جہاں بچیوں کی تعلیم کا انتظام ہوگا انشاءاللہ یہ بچیاں جب گھر جائیں گی، گھر آئیں گی پڑھ کر تو اپنے ماں کو بھی پڑھائے گی، اپنی بہن کو بھی پڑھائے گی، اپنی بوڑھی کو بھی دادی کو بھی پڑھائے گی، اور اس کو بتائے گی کہ دعائے قنوت کیا ہے، درود شریف کیا ہے، اور یہ سورہ فاتحہ کیا ہے، یہ پڑھیں گے اور گھر آ کر پڑھائیں گی۔ تو یہ حضرت کا اتنا بڑا کارنامہ ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ گور میں یہ کرنا تھا اور حضرت نے اس کو یہاں منتقل کر دیا ہے۔ یہ حضرت کے سینے میں قوم کا کتنا بڑا تھا، اور وہ ایسی عمارت بن رہی ہے کہ گورنمنٹ، یہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اتنی مضبوط عمارت اسکول کے لیے نہیں بنا پاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے اب نعرہ لگا دے، اتنا بڑا کام ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ،
ایماندار زکات خور جو زکات نہیں دیتے اپنی زکات کھاتے ہیں 100 میں 2.5 روپیہ دینا ہے انکم ٹیکس یہ 20% گورنمنٹ کو دیتے ہیں مگر زکات یہ 2.5% نہیں دیتے جس کی بنیاد پر ان کے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں انکم ٹیکس دینے کے لیے یہ فائل پر فائل ڈھونڈتے ہیں 10%, 20%, 30% تک یہی مسلمان انکم ٹیکس تو دے دیتا ہے مگر زکات 2.5% نہیں دیتا جس دن بھارت کا مسلمان یہ 2.5% نکال دے گا ہم مسلمانوں کے ہاتھ میں میڈیکل کالج بھی ہوگا انجینئرنگ کالج بھی ہوگا ڈگری کالج بھی ہوگا اور بڑے بڑے کالج ہوں گے نہ ہماری بچیاں جاہل رہیں گی نہ ہمارے بچے جاہل رہیں گے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ زکات خوروں کو بتاؤ کہ 2.5% جو ہے یہ جہنم کا ایندھن ہے یہ زکات نہ دینے والا بخیل جب جہنم میں جائے گا تو ایک سانپ اس کے گلے لگے گا وہ جب چاہے گا سانپ کو الگ کرے تو کہے گا میں اشجاع الاقرا ہوں عذاب کے لیے مقرر ہوں تم نے دنیا میں مجھ سے محبت کی تھی مال کی شکل میں اب میں تم سے محبت کر رہا ہوں عذاب کی شکل میں لہذا ان مالداروں کو کہو کہ 2.5% نہ کھائیں جن کا حق ہے ان کو دے دیں جس دن بھارت کا مسلمان یہ 2.5% نکال دے گا تو بس شکل مسلمان سڑکوں پر نہ کوئی بھکاری نظر آئے گا نہ کسی بیوہ کی بچی تڑپتی نظر آئے گی نہ کوئی جاہل نظر آئے گا نہ ہندوستان میں بنا میں مسلمان کو بھکاری اللہ نے مسلمانوں کو نوازا ہے یہ 2.5% نکال دیں تم ترقی کر جاؤ گے اتنی ترقی کرو گے کہ زمانہ دیکھتا رہے گا پھر تم انشاءاللہ تعلیم کی بنیاد وکیل جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے آج ہمارے پاس سپریم کورٹ میں اور لوور کورٹ میں ہائی کورٹ میں نہ قاعدے کی مسلم مخلا ہے نہ جج ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے تعلیم کی طرف دی آج تمہارا دشمن تعلیم پر قبضہ کیے ہوئے ہے اور تم وہی پنچر ساٹنے پر قبضہ کیے ہو یا بکرا ذبح کرنے پر قبضہ کیے ہو گوشت بیچنے پر قبضہ کیے ہو یا گاڑی چلانے پر تمہارا کام ہے اور تمہارا دشمن تعلیم پر قبضہ کر لیا ہے جس کی بنیاد پر وہ ترقی کر رہا ہے یہ حضرت کو مبارکباد میں دیتا ہوں کہ پروردگار عالم نے ایسا پیر ہمیں عطا کیا ہے جو صرف اپنے گھر کے لیے نہیں سوچ رہا ہے جن کے دلوں میں پورے قوم کا درد ہے جن کے دل میں پوری قوم کا درد ہے بچیوں کا بھی درد ہے بچوں کا جہاں یہ زکات نہ دینے والے جہنم میں جائیں گے ارے جا رہے ہو کیا ارے رک جاؤ ہم چلے جائیں گے ٹھہرو رکو نماز پڑھنا تھا باپو پڑھنا یہاں نہیں جائیں گے تو جو بچا ہوا ہے کہ وہ نہ پاک نہ ہو جائے درود شریف پڑھیے آپ لوگ لے کے کلاس چل رہی ہے کام تو ہو ہی کیا ہے اور مجھ کو وقت سے پہلے لا کر بٹھا دیے لوگ مجھ کو بھی ظہر کی نماز ادا کرنی ہے آپ کو بھی ظہر پڑھنی ہے اس لیے میں زیادہ وقت لوں گا نہیں مگر جہاں یہ لوگ جہنم میں جائیں گے وہی روزہ نہ رکھنے والا جس پر روزہ فرض ہو مرد ہو چاہے عورت یہ روزہ نہیں رکھیں گے رمضان کے مہینے میں تو کہاں جائیں گے بے روزے دار کوئی آدمی کا یہ پتہ ہے جہنم میں جائے گا صاحب استطاعت اور کعبے کا طواف نہ کرنے والا بخیل یہ کہاں جائے گا دور سے بولو اور نمازوں کو اس کے وقتوں پر ادا نہ کرنے والا بے نمازی کہاں جائے گا بولو بولو بے نمازی جہنم اس وادی میں جائے گا جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے اور جہنم میں جانے سے پہلے جب وہ قبر میں جائے گا ہمیں آپ کو بولو مرنا ہے کہ نہیں مرنا اس کو مرنا آپ کا تو صرف نمازی لوگ مریں گے کہ بے نمازی بھی مریں گے بے نمازی مر جائے گا بے نمازی اگر بیوی ہو تو اور بے نمازی کسی کا شوہر ہو تو اور کسی کا باپ ہو تو وہ بھی مر جائے گا جس خدا نے تمہیں حکم دیا جہنم اور اس کے عذاب سے اپنے آپ کو اہل و عیال کو بچاؤ اے اللہ کے بچنے کے لیے بھی تیار ہیں
بچانے کے لیے بھی تیار ہیں، ان کو کوئی نسخہ مل جائے جی جی تاکہ اس پر عمل کرنا یہ بچ جائے۔ انشاءاللہ تو ارشاد ہوا قرآن پڑھو، قرآن پڑھ کر سنا دو۔ رب کا یہ ارشاد تمہارے لیے ہے، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، بیوی بچوں کو نماز کا حکم دو اور خود نماز کی محافظت کرتے۔ جب تم نمازی بن جاؤ گے، بیوی بچوں کو نمازی بنا دو گے، تو نماز اعلان کرتی ہے إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز روکتی ہے نمازی کو بے حیائی سے، نماز روکتی ہے نمازی کو برائی سے، نماز روکتی ہے نمازی کو شراب پینے سے، نماز روکتی ہے نمازی کو جوا کھیلنے سے، نماز روکتی ہے نمازی کو جھوٹ بولنے سے، نماز روکتی ہے نمازی کو گالی دینے سے، نماز روکتی ہے نمازی کو غیبت کرنے سے، ہر برائی سے روک کر جہنم اور اس کے عذاب سے بچا کر نماز جنت کا حقدار۔ سبحان اللہ۔ اب جو پڑھا لکھا آدمی کہے گا کیسے نماز روکتی ہے؟ جمن میاں نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، کچہری میں جا کر جھوٹی گواہی دیتے ہیں، تو نماز نے اس کو جھوٹ بولنے سے کہاں روکا؟ ارے نماز کا کام روکنا ہے، نمازی کا کام روکنا ہے۔ ابھی یہ مجمع ہماری طرف ہے، ہم کو سب دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر میں آگے کے بارے میں آپ کو خبر دوں کہ وہ دیکھو بہت بڑا شیر دہاڑ رہا ہے، جلدی یہاں سے بھاگو، کہ میرا کام یہ تھا کہ شیر خطرناک جانور ہے، اس سے آپ کو خبردار کر دینا، تو جو بھاگ جائے گا بچ جائے گا، کہتا ہم دیکھ لیں گے شیر سے، تو بولے اس کو شیر کا لقمہ بننا ہے کہ نہیں بننا ہے؟ تو میں نے اپنا کام تو کیا، لیکن جس کو بھاگنا تھا وہ اپنا کام نہیں۔ نماز روکتی ہے، یہ علماء بتائے ہوں گے آپ کو۔ آپ نے کہا اللہ اکبر، ہاتھ بندھا ہے، نہ شراب کی بوتل ہے ہاتھ میں، نہ جوئے کا سامان ہے، نہ برائیوں کا سامان ہے ہاتھ میں، زبان پر قرآن ہے، کان سے قرآن سن رہا ہے، آنکھ میں صدقات دیکھ رہا ہے، نہ زبان سے برائی کر رہا ہے، نہ آنکھ سے برائی کر رہا ہے، نہ ہاتھ سے برائی کر رہا ہے، نہ پیر سے برائی کر رہا ہے، نہ دل سے برا خیال کر رہا ہے۔ ارے نماز نے آئے حالت نماز میں روک دیا، اب نماز کے باہر رکنا تیرا کام ہے۔ نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اور مرنے کے بعد عذاب قبر سے، اٹھنے کے بعد عذاب لاش سے۔ اگر بچنے بچانے کا جذبہ ہے تو آج یہ حوصلہ لے کر یہاں سے اٹھو کہ نمازوں کو اس کے وقت ہمارے غوث پاک سبحان اللہ، جن کے جشن میں آپ بیٹھے ہو، جن کے جشن میں آپ بیٹھے ہو، برسوں عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے، عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کرتے تھے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت سرکار نے کہا کیا کرے جس میں حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ واہ سبحان اللہ۔ انہی کے غلام ہو، انہی کے شہزادے کی زیارت کر رہے ہو، اور زیارت سے مشرف فرما رہے ہو۔ شیطان وہاں بھی آیا تھا کہ آپ عبادت معاف کرتا ہوں میں تیرا رب ہوں، تو غوث پاک نے کہا تھا تو شیطان ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان کہا اس منزل میں آنے کے بعد نہ جانے میں نے کتنے کو بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا، مگر تجھ کو تیرے علم نے بتایا۔ تو غوث پاک نے کہا تھا علم نے نہیں بتایا، مجھ کو خدا کے فضل سبحان اللہ۔ لہذا آؤ نماز میں جا کے بچو عذاب قبر سے، بچو عذاب نار سے، ورنہ جہنم کا وہ عذاب جس کا ایندھن بنے گا بے نمازی۔ قرآن سنو، رب کا فرمان سنو، درود شریف پڑھو تو میں قرآن پڑھ کے سنا دوں۔ مولا صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب ارشاد فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ وہ لوگ جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اب نفسانی خواہشات کی پیروی میں ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے، زکوٰۃ کا نہ دینا بھی ہے، حج نہ کرنا بھی ہے، شراب پینا بھی ہے، جھوٹ بولنا بھی ہے۔ وہ لوگ جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یہ جہنم کا عذاب، جہنم کے وادی غی میں داخل کیے جائیں گے۔ جہنم ایک وادی ہے جس کا نام غی ہے۔ کیا نام ہے؟ غی۔ زور سے بولو۔ اس میں کون داخل کیا جائے گا؟ بے نمازی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ غی
کا دوسرا نام ہے ہب۔ جہنم کے شعلے جب سرد ہو جائیں گے عذاب دیتے دیتے، تیسری وادی کا منہ کھولا جائے گا اور پورا جہنم بھڑکایا جائے گا۔ یہ وہ وادی ہے جس سے روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ جہنم کی وہ وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگے۔ جب جہنم کے شعلے سرد ہو جائے، تیسری کا منہ کھول دیا جائے، پورا جہنم بھڑکایا جائے، اس میں بے نمازی جائے گا۔ تو مسلمان تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیری اپنے لوگ اس وادی گئے سے بچنے کے لیے نمازوں کو اس کے وقتوں پر ادا کریں گے اور بیوی بچوں کو پابند بناویں گے۔ جو دل سے تیار ہیں ہاتھ اٹھاویں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا کام ہے۔ تم نمازی ہو جائیں گے، آپ سجدہ کریں گے، آپ رب کی پناہ میں ہو جائیں گے۔ اور جب رب کی پناہ میں ہو جائے گے تو دشمن تم سے پناہ مانگے گا، حوادثات تم سے پناہ مانگیں گے، اور ظلم زیادتی تم سے پناہ مانگیں گے، اور حوادثات بھی پناہ مانگیں گے، دشمن بھی تم سے پناہ مانگیں گے۔ ارے دشمن پناہ کیا، تمہارے ہاتھ میں پانی لے کر آئیں گے تو پھونک ڈال دیں۔ مسجد کے دروازے پر بولو جاتے کہ نہیں جاتے؟ ارے یہ لوگ جاتے کہ نہیں جاتے؟ بولو بولو، تو کیا مسجد میں سب عالم جاتے ہیں؟ جو عالم نہیں وہ بھی تو جاتا ہے اور سب پانی پھونکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا پاک کے گھر سے پاک ہو کر واپس جا رہا ہے۔ قرآن پاک پڑھ لیا ہے، قرآن پاک سن لیا ہے، اب اس کی زبان بھی پاک ہے، پھونک بھی پاک ہے۔ ارے جب تم نماز میں آ جاؤ خدا کے پاک گھر میں، اتنے پاک ہو جاتے ہو کہ تمہارے پھونک کا زمانہ محتاج ہو جاتا ہے۔ جس دن پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اس کی پناہ میں آ جاؤ گے، زمانہ تم سے پناہ مانگے گا، شیاطین تم سے پناہ مانگیں گے، حوادثات تم سے پناہ مانگیں گے۔ مرو گے تو قبر کا عذاب پناہ مانگے گا، اٹھو گے تو جہنم کا عذاب پناہ مانگے گا۔ اور نماز میں ہو جاؤ رب کی پناہ میں۔ ہمارے آپ کے نبی آقا مولا محمد رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ النور، نماز نور ہے۔ اگر اپنے ماحول کو منور کرنا چاہتے ہو نمازی بن جا، اپنے چہرے کو منور کرنا چاہتے ہو نمازی بن جا، اپنی دنیا کو روشن کرنا چاہتے ہو نمازی بن جا، اپنی آخرت کو منور کرنا چاہتے ہو نمازی بن جاؤ، اپنی قیامت کو آسان آداب اور پرسرات سے گزرنا چاہتے ہو آسانی کے ساتھ تو نمازی بن جاؤ۔ جب نمازی بن کر رب کی پناہ میں رہو گے تو قبر کے عذاب سے بھی بچو گے، حشر کے عذاب سے بھی بچو گے، جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت کے حقدار ہو جاؤ گے۔ پروردگار عالم کا تم پر سلام نازل ہوگا، رب ارشاد فرمائے گا، السلام علیکم یا اہل جنہ، اے جنت والے تم سب کو سلام۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب تم دنیا ہی میں جہنم سے بچنے بچانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو اور ساری کائنات کے سنی مسلمانوں کو نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔